عنوان ہے قرآن کریم کے اسباب نزول پر لکھی گئی کتابیں۔ قرآن کریم کے اسباب نزول پر لکھی گئی کتابیں۔ قرآن کریم کی صحیح مراد اور آیات کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ شان نزول کا علم ہو، اس لیے کہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اگر شان نزول کے بارے میں معلومات نہ ہوں تو آیت کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ واحدی رحمہ اللہ متوفی 461 ہجری فرماتے ہیں: لا يمكن تفسیر الآیت دون الوقوف على قصتها وبیان نزولها۔ لا يمكن تفسیر الآیت دون الوقوف على قصتها وبیان نزولها، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس قصے اور شان نزول کی واقفیت نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شان نزول کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ متوفی 702 ہجری فرماتے ہیں: بیان سبب النزول طریق قوی فی فہم معانی القرآن، یعنی بیان سبب النزول، شان نزول کی وضاحت، طریق قوی، ایک مضبوط راستہ ہے، فی فہم معانی القرآن، قرآن کریم کے معانی کے سمجھنے میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 728 ہجری فرماتے ہیں: معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیت فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب۔ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معرفت سبب النزول، سبب نزول کی پہچان، یعین علی فہم الآیت، آیت کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، بسا اوقات سبب کا علم یہ پیدا کر دیتا ہے مسبب کے علم کو، یعنی مسبب کے علم میں سہولت ہو جاتی ہے، اس کی معلومات ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تینوں اقوال اور اس طرح کے دیگر اقوال علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن النوع التاسع جلد 1 صفحہ 108 میں نقل کیے۔ جلد 1 صفحہ 108 میں۔ تو ان اقوال سے معلوم ہوا کہ شان نزول کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ایسی کون سی کتابیں ہیں کہ جن میں آیات کے شان نزول کو لکھا گیا ہے؟ تو ان میں معروف مطبوع کتابیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1، اسباب النزول، امام ابو الحسن علی بن احمد نیسابوری رحمہ اللہ متوفی 468 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں
دار الاصلاح دمام سے تباہ ہے۔ علامہ نیسابوری رحمہ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے ترتیب کے ساتھ سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک جن جن آیات کے انہیں شان نزول کا علم ہوا تو انہوں نے اسے ماخذ کے حوالے سے نقل کیا۔ اور ترتیب وار ذکر کیے، پہلے سورہ بقرہ کی آیات، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء۔ اس کتاب کے جو محشی ہیں وہ ہیں محقق عصام بن عبد المحسن، عصام بن عبد المحسن۔ انہوں نے اس پر بہت عمدہ تحقیق کی ہے کہ تمام روایات کی اصل مراجع سے تخریج اور تحقیق کی اور روایات پر حکم بھی بیان کیا۔ اس لیے اگر اس کتاب کو اس تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ فن کی ابتدائی کتاب تھی اس لیے اس میں جامعیت نہیں ہے اور بہت سی آیات کا شان نزول ان سے چھوٹ گیا۔ نمبر 2، العجاب فی بیان الاسباب۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، متوفی 852 ہجری، یہ کتاب 2 جلدوں میں دار ابن الجوزی سے طبع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس کتاب میں اسلوب یہ ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ آیات کے شان نزول کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اسناد اور روات پر جرحاً و تعدیلاً گفتگو ہے۔ چونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث و رجال میں ایک بلند مقام عطا کیا تھا، اس وجہ سے وہ روایات کی اسناد اور متون پر اور روات پر اگر کلام ہو تو ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کے جو محشی اور محقق ہیں وہ ہیں عبد الحکیم محمد انیس، عبد الحکیم محمد انیس۔ انہوں نے ایسی تمام روایات کی پر تعلیق اور تحقیق کی ہے، اور حافظ نے جس روایت یا راوی پر کلام کیا ہے تو انہوں نے اصل مراجع سے اس کی تحقیق کی ہے۔
اس وجہ سے کتاب کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس میں پورے قرآن کریم کی آیات کے شان نزول نہیں ہے، بلکہ سورہ نساء آیت نمبر 78 اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء کی اس آیت نمبر 78 تک کے شان نزول ذکر کیے۔ اس سے آگے آنے والی صورتوں اور آیات کے شان نزول اس میں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ حافظ نے یہ لکھا ہو اور وہ ذخیرہ ہم تک پہنچا نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا ہو لیکن اسباب و عوارض اور موانع کی وجہ سے نہ لکھ سکے ہوں، یا ان کی وفات ہو چکی ہو۔ بہرحال جو نسخہ موجود ہے وہ مکمل نہیں ہے، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 تک ہے۔ اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی اسی اسلوب پر تو یہ اس فن کی سب سے جامع کتاب ہوتی، کہ اس میں روایات بھی اور ان کی اسناد اور متون پر کلام بھی ہوتا۔ دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں اس کتاب کا فوٹو اسٹیٹ موجود ہے، جو 391 صفحات پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، لباب النقول فی اسباب النزول، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب نہایت جامع ہے کہ انہوں نے بقرہ سے لے کر ناس تک وہ تمام صورتیں اور آیات جن کا شان نزول ہے اسے ذکر کیا۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ ماخذ کی نشاندہی کرتے ہیں، مثلاً وہ روایت صحیح میں ہو یا سنن میں ہو یا خطیب نے نقل کی ہو یا امام ابن عساکر نے، تو یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ البتہ اس کتاب میں اسناد اور روات پر گفتگو نہیں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سندوں پر کلام نہیں کیا، روایت کا حکم بیان نہیں کیا۔ اگر علامہ سیوطی رحمہ اللہ اسناد اور متون پر بھی کلام کرتے اور روایت کا حکم بھی بیان کرتے تو کتاب کی افادیت بڑھ جاتی، لیکن بہرحال جامعیت کے لحاظ سے
یہ کتاب اہل علم کے ہاں معروف ہے۔ نمبر 4، الصحیح المسند من اسباب النزول۔ الصحیح المسند من اسباب النزول، امام مقبل بن ہادی وداعی رحمہ اللہ، امام مقبل بن ہادی وداعی رحمہ اللہ متوفی 1422 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ترتیب کے ساتھ سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک آیات کے شان نزول کو ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ متاخر ہیں تو انہوں نے سابقہ تمام کتب سے استفادہ کر کے یہ جامع کتاب مرتب کی۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر شان نزول کو سند کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ہر شان نزول کی مکمل سند انہوں نے بیان کی ہے، ورنہ ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی انہوں نے عموماً ماخذ بیان کیا تھا لیکن پوری سند کو ذکر نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے اسناد کے ذکر کا اہتمام کیا ہے، اور نمبر 2 وہی شان نزول ذکر کیے ہیں جن کی سند صحیح ہے۔ جن روایات پر کلام ہے تو انہیں ذکر نہیں کیا۔ تو گویا اس کتاب کی 2 خصوصیتیں ہوئیں، نمبر 1 اسناد کے ساتھ ذکر کرنا، اور نمبر 2 صحیح روایات کا التزام کرنا۔ اس وجہ سے اگر کوئی سند اور صحت دونوں باتوں کو دیکھنا چاہے تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھے۔ نمبر 5، جامع اسباب النزول، شیخ خالد عبد الرحمن۔ یہ کتاب ایک جلد میں قدیمی کتب خانے سے طبع ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں درج ذیل تفاسیر سے استفادہ کیا۔ نمبر 1 تفسیر طبری سے، نمبر 2 امام واحدی کی اسباب النزول سے، نمبر 3 امام قرطبی کی تفسیر قرطبی سے، نمبر 4 حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے، اور نمبر 5 علامہ سیوطی کی الدر المنصور اور لباب النقول سے۔ اب تک کی لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب سب سے جامع ہے۔ انہوں نے اس فن کی تمام کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد ایک جامع کتاب ترتیب دی۔
شان نزول سے متعلق تمام آیات کو ذکر کیا، اور ہر روایت کو حوالے کے ساتھ ذکر کیا۔ اس میں ہر روایت کا حوالہ جلد، صفحہ نمبر اور رقم الحدیث کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں روایات پر کلام بھی ہے، کہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، تو روایات پر کلام بھی کیا ہے۔ اگر کوئی اس فن پر صرف اس ایک کتاب کا مطالعہ کر لے تو یہ اس کے لیے کافی شافی ہے۔ تو یہ کتاب متاخر ہونے کی وجہ سے جامع بھی ہے، محقق بھی ہے، اور روات اور اسناد اور متن پر کلام بھی ہے، اور یہ نسخہ بھی بہت مفید نسخہ ہے جو قدیمی کتب خانے سے طبع۔ یہ 5 وہ کتابیں تھیں جو عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب اردو زبان میں ہے، نمبر 6، اس کا نام ہے قرآنی آیات کے شان نزول، مولانا محمد طارق بن مولانا شمس الحق صاحب۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ آیت نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا شان نزول ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے اکثر شان نزول تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، معارف القرآن اور تفسیر عثمانی کے حوالے سے نقل کی۔ عام اردو دان طبقے کے لیے اس عنوان پر یہ کتاب مفید ہے، لیکن یہ کتاب جامع نہیں ہے۔ بہت سی آیات کے شان نزول ان سے چھوٹ گئے ہیں، اور اس میں صحت کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا۔ بہت سی ایسی روایات بھی ہیں جو متکلم فی ہیں اور محدثین کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر تحقیق کے ساتھ اردو زبان میں اس عنوان پر کوئی کتاب مرتب کی جائے تو یہ اردو دان طبقے کے لیے نہایت مفید ہوگی، کہ جس میں تمام ایسی آیات کے شان نزول کو ذکر کر دیا جائے کہ جن کے بغیر ان کا مفہوم کما حقہ سمجھ میں نہیں آتا، اور لکھنے میں زیادہ مدد لی جائے جامع اسباب النزول شیخ خالد عبد الرحمن کی کتاب سے، کہ یہ اس فن کی جامع کتاب ہے۔ تو اس طرح اردو زبان میں اس عنوان پر کام ہو جائے گا جو اہل علم اور عوام کے لیے افادیت کا باعث ہوگا۔